دجال کون ہے اور یہ اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ کیا دجال کو کبھی کسی نے دیکھا؟ اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور دجال کا فتنہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے دجال کے فتنے کے بارے میں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق دجال مشرق وسطیٰ کے ایک جزیرے میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک تمام اصحابہ کرام کو بلوایا اور ان سے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو بتایا، آج میرے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام تمیم داری ہے، اور انہوں نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس کی وجہ سے میں قیلولہ بھی نہیں کر سکا۔ اور یہ خبر میں تمہیں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ ہم 30 افراد تھے اور ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے سمندر میں ایک طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے ہم راستے سے بھٹک گئے اور تقریباً 30 دن تک سمندر میں گھومتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے پر جا پہنچے، اور انہیں وہاں پر ایک ایسی سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے اور وہ دکھنے میں بہت زیادہ خوفناک تھے۔ اور انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ تو انہوں نے اس سے کہا، تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو اس جاسوس نے کہا، نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ میں تم سے کچھ سنوں گا۔ اس جاسوس نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، سامنے ایک بت خانہ ہے، تم اس بت خانے میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ پھر وہ سب اس بت خانے میں چلے گئے اور انہوں نے دیکھا وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے کہا، ہم شام سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ اور وہاں ایک شخص پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ پھر تمیم داری نے بتایا، وہ بہت اچھے حال میں ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، زہر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ پھر انہوں نے جواب دیا، وہ چشمہ بھی اچھے حال میں ہیں، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، عمان اور مسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا، اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے شخص نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا، میں دجال ہوں، اور ان قریب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور زمین کا کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، یعنی مدینہ منورہ کے۔ مجھ میں وہاں جانے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دجال دکھنے میں ایک جوان مرد ہوگا، اس کا قد لمبا اور جسم ضرورت سے زیادہ موٹا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور دوسری آنکھ خون سے آلود ہوگی، اس کا سینہ بہت زیادہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کا چہرہ اتنا چوڑا ہوگا کہ اس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جہاں اس کی نظر پڑے گی وہاں تک اس کا قدم پڑے گا، اور یہ سب قرب قیامت کے قریب ہوگا۔ صحابہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس جزیرے کا علم اللہ کے سوا آج تک کسی کو نہ ہو سکا، لیکن اس جزیرے کے بارے میں بہت دفعہ بہت سے لوگوں کی طرف سے دعوے کیے جاتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بحر عرب میں موجود ایک اسکوترا نامی جزیرہ ہے، اسی جزیرے میں دجال قید ہے۔ یہ بہت عجیب اور خطرناک جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ مشرق کی طرف ملک یمن کے ساحلی سمندر سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے
کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا۔ اس جزیرے پر عجیب و غریب قسم کے درخت اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے میں ایک ایسا درخت بھی موجود ہے جسے کاٹنے پر سرخ رنگ کا خون نما عرق نکلتا ہے۔ اس جزیرے پر ایک ایسا پہاڑ بھی موجود ہے جس میں ایک خوفناک اور طویل غار بھی موجود ہے، اور اس غار کی لمبائی 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور اس کو الہوک کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال کے بارے میں بتائی ہوئی نشانیاں اس جزیرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ بھی کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس جزیرے کے علاوہ اٹلانٹک اوشین یعنی بحر اوقیانوس میں موجود برمودا ٹرائنگل کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سمندری علاقہ ہے جہاں سے گزرنے والا ہر سمندری جہاز غائب ہو جاتا ہے، جو کبھی واپس نہیں آتا۔ اور اس علاقے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزرنے والا ہوائی جہاز بھی غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ جہاز کبھی واپس نظر نہیں آتا۔ اس برمودا ٹرائنگل میں بہت سے حادثے بھی رونما ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اور اس علاقے میں اکثر طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی لہریں چلتی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں 300 سے زیادہ غیر آبادی والے جزیرے موجود ہیں، جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ اس علاقے پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ جغرافیہ دان سے مشہور عثمانی امیر البحر کا ہے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک ایسا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو جب دیکھا گیا تو اس نقشے میں ایک ایسے مقام کی نشاندہی کی گئی تھی جہاں عثمانی امیر البحر نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی بنائی، جو دور سے دکھنے پر جانور اور قریب سے دکھنے پر انسان نظر آتا ہے، جسے خلافت عثمانیہ کے لوگوں نے دجال اور اس کا جزیرہ بھی قرار دیا ہے۔ اور تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کی ہدایت کی۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہوگا، جو قرب قیامت سے پہلے ہوگا، اور یہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔